ماہانہ کیا کرنا چاہیے؟ ماہانہ تو ایام بیچ کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کم از کم مہینے میں ایک اچھی صحبت میں حاضر ہوں، جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے، نہیں ہے تعلق قائم کر لیں، تو مہینے میں کم از کم ایک دن کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھیں، ہونا تو ہفتے میں چاہیے، اور اگر نہیں میسر کہیں تو آپ خود بھی اللہ والا بن سکتے ہیں نا، کس نے منع کیا ہے؟ کسی اصلاحی تعلق قائم کر لیں، کسی شیخ سے اجازت لے لیں، کوئی ایسی مجلس ہفتے میں کر لیا اگر اس میں اپنے دوست احباب کو بلائیں اور اس میں صرف اللہ کی بات کریں، اس میں معمولات کی بات کریں، ذکر اللہ کی بات کریں، اپنی جو معاشرتی ہمارے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، ان پہ بتائیں، تو یہ بھی ایک دین پہ قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو 3 پیکیج میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کا کوئی بھی ساتھی اہتمام کر لے، چاہے وہ عالم ہو، غیر عالم ہو، وہ بہت سارے فتنوں سے بچا رہے گا، اس کے کاموں میں برکت ہوگی، دین کے کام ہیں تو دین کے کاموں میں برکت اور قبولیت ہوگی، دنیا کے کام ہیں، کوئی کاروبار ہے، تجارت ہے، دفتر میں آنا کوئی جاتا ہے کام کرنے کے لیے، کوئی پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ اس میں کتنی برکت ہے، اور اس کی برکت پھر متعدی ہوگی، صرف آپ کو ہی برکت نہیں ملے گی، آپ کے گھر کو بھی ملے گی۔ اگر آپ مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیں تو آپ کے جو گھر والے ہیں وہ آپ کے لیے سحری کا انتظام کریں گے، تو آپ کے روزوں کا ثواب آپ کے گھر والوں کو بھی مل جائے گا، اور جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے تو آپ تہجد بھی پڑھ لیں گے۔ سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہوتا ہے، تو برکت کے کھانا کھانے سے صحت بھی بہتر ہوگی، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ سے کی دولت سے نوازتے ہیں، اور کچھ مدت تک جب آپ کے گھر والے آپ کو دیکھیں گے کہ تو دن بھر آپ کو پروٹوکول بھی ملے گا کہ روزے سے ہیں، حضرت صاحب آج روزے سے ہیں، بہت زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ یہ جو پروٹوکول ملتا ہے نا گھر سے، اس کی بڑی ویلیو ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہیں کہ چلو ہم بھی 2 رکعت پڑھ لیں صبح تہجد میں، وہ بھی تہجد شروع کر دی، اور کچھ مدت کے بعد وہ بھی روزے رکھنا شروع کر دی۔ اس کا تجربہ کیا میں نے۔ تو اپنے گھروں کو اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنے ذاتی اصلاح کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔